بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے سورۃ الاعراف کی، جو قرآن کی 7ویں صورت ہے اور اس کا ریولیشن آرڈر ہے 39۔ یہ صورت 8ویں پارے وَلَوْ أَنَّنَا سے شروع ہوتی ہے اور 9ویں پارے تک، 9واں پارہ قال الملأ تک جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بتائیں گے کہ یہ صورت جو ہے وہ مکی صورت ہے، لیکن اس کی کچھ آیات مدینہ میں بھی اتری۔ اور اس صورت کا اعراف کا مطلب کیا ہے؟ اعراف کا جو ذکر ہوا ہے، اعراف کہتے ہیں اس جگہ کو جو جنت اور دوزخ کے بیچ کی جگہ ہے، وہ اعراف کہلاتی ہے۔ اور دوسرا، اس میں وہ لوگ جو وہاں موجود ہوں گے اس کو اصحاب اعراف کہتے ہیں، اور اس وجہ سے اس صورت کا نام الاعراف ہے۔ تو بیسیکلی یہ جو صورت ہے نا، اس کا جو تھیم یا آپ کہہ لیں کور ٹاپکس، وہ قیامت کا تذکرہ اور اللہ تعالیٰ کی رسالت کا ذکر ہے۔ اس کے وہ ٹاپکس جو ہم نے 8ویں پارے کے لیے شارٹ لسٹ کیے ہیں، وہ 5 طرح کے ٹاپکس ہیں، اور وہ سن لیجئے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اور نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی 4 ندائیں یا 4 کالز۔ نمبر 3، جہنمیوں اور جنتیوں کا آپس میں کلام۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے دلائل۔ نمبر 5، 5 نیشنز کی کہانیاں۔ اور جن ٹاپکس کا ہم نے 9ویں پارے میں انتخاب کیا ہے وہ سن لیجئے۔ 7 طرح کے ٹاپکس ہیں اس بارے میں۔ نمبر 1، موسیٰ علیہ السلام کی تفصیلی سٹوری۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ۔ نمبر 3، جو اللہ تعالیٰ کا ایک معاہدہ تھا سب ارواح سے، جس کو عہد الستو کہتے ہیں۔ نمبر 4، قصہ بالام بن باورا کا۔ اور نمبر 5، کہ جو کافر ہیں وہ چوپاہوں کی طرح ہیں۔ اور نمبر 6، یوم آخر کا علم۔ اور نمبر 7، قرآن کی عظمت۔ اور اب بات کر لیتے ہیں ان ٹاپکس کی جو 8ویں پارے میں آئے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں۔ 4 طرح کی نعمتوں کا اللہ پاک نے یہاں ذکر کیا۔ سب سے پہلے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہدایت کی کتاب بنا کر بھیجا، یہ ہمیں سیدھا راستہ دکھاتی ہے، تو یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ دوسرے نمبر پہ ذکر کیا انسان کی تخلیق کا، اور تیسرے نمبر پہ یہ ذکر کیا کہ ملائکہ کو حکم دیا کہ انسان کو سجدہ کرے، اور چوتھے نمبر پہ یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں رہنے کی جگہ دی۔ اور نمبر 2، جو اللہ تعالیٰ نے 4 ندائیں لگائی۔ اس میں سب سے پہلے سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 دفعہ کہا یہ کہ یا بنو آدم۔ تو پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا تاکہ تم اس سے اپنا ستر ڈھانپ سکو اور اس سے زینت حاصل کرو، یعنی اس سے خوبصورت لگو۔ اور نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شیطان کے وسوسوں سے، شیطان سے الرٹ ہو جاؤ، کیونکہ وہ آپ کو بہکانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا، جیسے کہ اس نے آپ کے باپ آدم علیہ السلام کو بہکایا تھا اور جنت سے نکلوا دیا تھا۔ اور نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی تم مسجدوں کو جاؤ تو اچھی زینت کے ساتھ اور اچھے کپڑوں اور بہترین لگ کے جاؤ۔ اور اس میں ایک اور چیز اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو لیکن حد سے تجاوز نہ کرو۔ تو یہ بھی بہت اہم پوائنٹ ہے ہمارے لیے۔ اور نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب بھی میرا کوئی رسول تمہارے پاس بھیجا جائے تو تم پر لازم ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو۔ ٹاپک نمبر 3 تھا وہ کنورزیشن جو جنت کے لوگوں کے اور جہنم کے لوگوں کے بیچ ہوئی۔ تو جنت کے لوگوں نے بیسیکلی جہنمیوں سے کہا کہ اب تمہیں یقین آ گیا ہے اللہ کے وعدے کا جو دنیا میں تمہیں کہا جاتا تھا؟ تو وہ اس کے جواب میں کہیں گے ہاں بالکل، اب انہیں یقین آ گیا ہے۔ تو اس کے بعد جہنمی جو ہیں وہ ان جنتیوں سے مانگیں گے کہ آپ ہمیں کھانا پینا دے سکتے ہیں، لیکن جنتی جواب دیں گے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی نعمتیں کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ اور دوسرا یہ سن لیجئے اس میں کہ جو اعراف کے لوگ ہوں گے وہ جنتیوں کو
ان کے چہروں سے پہچان لیں گے اور وہ خواہش کریں گے کہ وہ بھی جنت میں چلے جائیں، اور وہ دوزخ کی طرف یا دوزخیوں کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ پاک ہمیں تو ان ظالموں میں سے نہ شمار کر۔ یہ جو اعراف کے لوگ ہیں، یہ سمجھ لیجیے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی۔ تو اس وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے گا اور ان لوگوں کو جنت میں ڈال دے گا۔ پوائنٹ نمبر 4 تھا اللہ تعالیٰ کی کریشن کے دلائل۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان، جتنے بھی زمین اور جتنے بھی آسمان ہیں 6 دنوں کے اندر بنائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عرش پہ چلا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کا نظام قائم کیا، اور اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند اور ستارے سب کو اپنے حکم کے تابع کر دیا۔ ہوائیں اللہ کے کنٹرول کے اندر ہیں، جب وہ چاہتا ہے اسے تیز چلاتا ہے، جب وہ چاہتا ہے انہیں آہستہ چلاتا ہے۔ بادل اللہ کے کنٹرول کے اندر ہیں، جب وہ چاہتا ہے وہ بارش برسا دیتا ہے ان سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی قدرت کے دلائل بتائے۔ پوائنٹ نمبر 5 تھا ان 5 قوموں کی کہانیاں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہانیاں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دی اور یہ بتایا کہ اس طرح کی جو نیشنز پاس میں گزری ہیں ان کا جو اینڈ رزلٹ ہے نا وہ کس طرح ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں دیر تو ہے لیکن اندھیر نہیں ہے، ناانصافی کبھی نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک تسلی دی گئی کہ پہلے بھی ایسی قومیں گزری ہیں جنہوں نے اپنے جو رسول ان کی طرف بھیجے گئے ان کا انکار کیا ہے اور ان کا نتیجہ کیا ہوا۔ تو جن 5 قوموں کا ذکر ہے وہ سن لیجئے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، عاد علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے جن پر حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے، قوم سمود کا ذکر ہے جن پر حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے تھے، لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے اور شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔